پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اوپر نگہداشت رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سن لو، حکم اسی اللہ ہی کا چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں نجات دیتا ہے، جس کو تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ گروہ کر دے اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حقیقت سمجھ لیں۔ اور تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تم پر دروغہ نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم ان قریب جان لوگے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور جو متقی ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ ان کو نصیحت کرنا ہے، شاید وہ بھی پرہیزگار ہو جائیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ یوم حساب کوئی جان اپنے کیے کے وبال میں نہ پھنس جائے، اور اس دن اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ دنیا کی ہر چیز بدلے میں دینا چاہیں تو نہ لی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کے سبب ہلاکت میں ڈال دیے گئے، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کفر کے سبب جو وہ کرتے تھے۔